سورۃ الرعد، سورہ الرعد آیت نمبر 27، سورہ الرعد آیت نمبر 27، صفحہ نمبر 228۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، انزل، اتاری گئی، علیہ، اوپر اس کے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیتن، کوئی نشانی یا معجزہ، من ربی، اس کے رب کی طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف، من اناب، جو رجوع کرتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وتطمئن، اور مطمئن ہیں، قلوبہم، ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا، سن لو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، طوبی لہم، طوبی لہم، ان کے لیے خوشیاں ہیں، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے بھیجا ہے آپ کو، فی امت، ایک امت کی طرف، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہا، ان سے پہلے بھی، امتیں، لتتلو، تاکہ آپ پڑھیں، علیہم، اوپر ان کے، الذی، وہ جو، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، وہم یکفرون، اور وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بالرحمن، رحمان کا، یا رحمان کے ساتھ۔ قل، کہہ دیجئے، هو ربی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے دو گروہوں کا ذکر پڑھا، ان دونوں کے بارے کے اندر جو ان کے اچھے لوگ تھے ان کا ٹھکانہ اللہ نے جنت کا کہا، اور جو برے لوگ تھے ان کا ٹھکانہ جہنم کے بارے میں کہا۔ اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کہنے لگے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، دین کی تبلیغ کرتے، ان کی طرف ان کو دین کی باتیں بتاتے، اللہ کے بارے کے اندر بتاتے، تو وہ یہ مطالبہ کرتے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ایسا کرو، جیسے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ آپ کے پاس آئے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ایسا کرو کہ یہ جو پہاڑ ہیں ان کو ذرا وادی سے دور لے کر چلے جاؤ، اور یہ اپنا یہاں پر ایک سرسبزہ ہم جو اگائے، اور یہاں سے نہریں نکال دو، اور یہاں پر ہریالی جو ہو جائے، تو تب ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اور اسی طرح وہ کہتے تھے یہ جو دو پہاڑ ہیں صفا مروہ، ان کو آپ ایسا کرو سونے کا بنا دو، یا ایسے کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتے آنے چاہیے جو تمہاری حفاظت بھی کریں، جو ہم تمہیں کوئی تکلیف دیتے ہیں تم تو آگے سے بچاؤ ہی نہیں کچھ کر سکتے، یعنی ایسے ایسے معجزہ طلب کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان سے پہلے ان کو بتا دو کہ جو ان سے پہلے امتیں تھیں وہ ان کو بھی ہم نے ایسے ہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا آیا، ان کا ہاتھ ید بیضاء آیا، وہ چیزیں آئیں، معجزات آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے،
وہ مردوں کو اور کوڑیوں کو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کوڑیوں کو صحیح کر دیتے تھے، وہ ایک معجزات تھے اللہ کی طرف سے۔ لیکن جیسے صالح علیہ السلام کی طرف وہ اونٹنی آئی، ان کے سامنے مطالبہ کیا، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے، اور جنہوں نے مانا ہوتا ہے جیسے ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے یا بلال حبشی تھے، جنہوں نے مانا ہوتا ہے وہ ایک بات سنتے ہیں مان لیتے ہیں، ان کو پہچان ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے یہ حق والا یہ سچ والا ہے۔ تو وہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی اتری اپنا معجزہ۔ کل کہہ دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، وہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، دل دو اللہ کے ہاتھ کے اندر، جس طرح انسان کا موڑ دے اللہ سے ہدایت ہی مانگنی چاہیے۔ ویہدی الیہ من اناب، اور وہ ہدایت دیتا اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے، جو آتا ہے اس کی طرف۔ جیسے یہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کو سیدھی راہ دکھلا دیتے ہیں۔ کوشش کرنی شرط ہے، میری اس کی طرف آنا، پلٹنا، اس کو ڈھونڈنا، یہ اس کا تمہارے اوپر لازم ہے۔ آگے آؤ گے وہ تمہارا بازو پکڑے گا نا، تم وہ کیسے تم دوڑ کر آؤ گے تو وہ تمہیں پکڑ لے گا، وہ تمہیں گرنے نہیں دے گا، لیکن تمہارا آنا، تمہارا حق کے لیے حق کا متلاشی ہونا، حق کو تلاش کرنا، یہ تمہارے اوپر ہے۔ تم بیٹھو گے غور و فکر کرو گے، اللہ تمہارے ذہن کے اندر ایسی باتیں ڈال دے گا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ میں سوچتا یہ تفسیر روح القرآن، یہ اتنی تفسیریں لوگوں نے لکھی ہیں، وہ بندہ سوچتا ہے کہ اپنا ہر تفسیر مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو چھوڑ دے مجھے پڑھ، اس کو چھوڑ دے مجھے پڑھ، میرا حق زیادہ ہے، ہر تفسیر کہتی ہے میرا حق زیادہ ہے، اس کو بیان کر، اس کو چھوڑ دے۔ یعنی اللہ وہ جنہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، اللہ نے ان کے ذہن کھول دیے، ان کے دماغ کھول دیے، ان کی سوچ، ان کا جو اپنا انداز فکر تھا اللہ نے اتنا کھول دیا کہ وہ رہتی دنیا تک جب تک یہ تفسیریں موجود ہیں لوگ پڑھتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور نئے نئے مسائل اس میں سے نکلتے ہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک مفسر تفسیر کے اندر ایک حدیث کو کوٹ کرتا ہے، دوسرا مفسر وہ کوٹ نہیں کرتا، پڑھنے والا جب پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سمجھ لگی کہ اس نے اس حدیث کو کیوں نہیں کوٹ کیا اس آیت کے زمرے کے اندر، کیونکہ وہ حدیث اس سے بالکل اٹیچ کرتی ہے، وہ حدیث بیان کریں گے تو اس آیت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن وہ اللہ نے ہر بندے کے وہ ایک بندہ وہ دنیا کی مثالیں دیتا ہے، وہ سائنس کی اور زمین نواز مثالیں دیتا ہے، ایک بندہ صرف حدیث کی طرح چلا جاتا ہے، ایک ایسے یعنی ہر بندے کی جیسے سوچ ہے ویسے ویسے وہ اس میں غوطہ زن ہوتا ہے اور ویسے ویسے موتی نکالتا ہے۔ الذین آمنوا، اور وہ لوگ آمن جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور مطمئن ہے ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر خراب ہے سارا جسم خراب ہے، وہ دل ہے جو وہ خراب ہو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے فرمایا حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر قائم رکھنا۔ یعنی یہ معاملہ ہے، اور یہ دل جو ہے نا اس کی دل کی ایک خاص غذا ہوتی ہے۔ انسان کو جب دل کوئی انسان کو کوئی چیز کی طلب ہوتی ہے، کوئی انسان چیز مانگتا ہے، کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، کسی چیز کو ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کو کسی سوال کا جواب چاہیے، جب جواب ملتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک پیاسے کو پانی چاہیے، جب پی لے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ یعنی دل جو انسان چیز مانگتا ہے، بچے بعض ضد کر جاتے ہیں کھلونے کے لیے کہ کھلونا چاہیے، وہ ضد کرتے رہتے ہیں، جب ان کو کھلونا دے دیا جاتا ہے وہ کھیلتے ہیں، دل مطمئن ان کا ہوتا ہے، جب اسے دل اکتا جاتا ہے تو وہ کھلونا پھر پھینک دیتا ہے، اور پھر وہ شروع ہو جاتا ہے نیا کھلونا مانگنے کے لیے، اتنا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مانگنے والا۔ یہ دل کی یہ چیز ہے، وہ دل بھرتا نہیں ہے دنیا کے معاملے اندر۔ انسان ایک چیز ملتی ہے دوسری اٹھ جاتا ہے، دوسری ملتی ہے تیسری، یعنی وہ مانگتے چلا جاتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک خاص چیز ہے، ایک خاص پیاس ہے دل کی، وہ بجھتی ہے اس کے ساتھ۔ وہ کیسے بجھے گی؟ وہ اسی سے بجھے گی جس کو انسان نے بلا دیا، اللہ کو بلا دیا، اللہ کے ذکر کو بلا دیا، اللہ کو انسان گم کر بیٹھا۔ جب انسان اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کو ذکر کرے گا تو پھر وہ دل مطمئن ہوگا، اور وہ دل کی وہ کیا خاص چیز ہے دل کو جو بجاتی ہے، دل کو وہ تسلی دیتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تطمئن القلوب، وہ اللہ وہ ذکر کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اس غور و فکر کرنا، یہ سارے معاملات ہیں۔ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند ستاروں کو دیکھا ڈوب گئے، دل مطمئن ہو گیا۔ چاند کو دیکھا ڈوب گیا، دل مطمئن ہوا۔ سورج کو دیکھا ڈوب گیا، دل مطمئن ہوا۔ یعنی جو چیز دل کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی وہ دل کیسے مطمئن ہوگا؟ لیکن جب دل مطمئن ہو گیا، اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کا پتہ چل گیا، تو پھر آگ کے اندر بھی چلے گئے، دل مطمئن تھا، آرام سے جا کر بیٹھ گئے۔ یعنی یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی۔ جیسے ابراہیم السلام نے وہ کہا یا اللہ میں دیکھنے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ کہا یہ تیرا تجھے یقین ہے؟ کہا میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا پرندوں کو لو، اسے اپنے ساتھ تم لگاؤ اس پرندوں کا، اسے مانوس کرو اپنے ساتھ، پھر ان کو ذبح کرو، رکھو، تمہارے پاس آ جائیں۔ یعنی ابراہیم السلام کا جب دیکھا وہ دل مطمئن ہویا، اللہ کی طرف لو لگائی۔ یعنی مانوس کرو کیا مطلب ہے؟ یعنی تم اپنے آپ کو جب اللہ کی طرف مانوس کرو گے، دل لگاؤ گے، جیسے چھری پھیرنے کے باوجود ابراہیم نے بلایا تو وہ پرندے اڑ کر ان کے پاس آ گئے۔ ایسے ہی جب تم اللہ سے لو لگاؤ گے تو جو مانگو گے اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ سے لو لگانا، یہ دل مطمئن کرنا ہے، دل کو انسان مطمئن کرے۔ اور جیسے میں نے ایک پڑھا تھا، یہ اپنا جنید جمشید، جیسے ہم سنا اس کا نام، وہ ایک گلوکار تھا، گانا گایا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، وہ پیچھے اپنا جہاز کے اندر اس کا ہوا تو چلا گیا دنیا سے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا انگلینڈ کے اندر آرٹ گیلری ہے یا آرٹ کونسل ہے، ان کا حال ہوتا ہے، وہ پورے سال کے اندر جو آدمی، جو گلوکار، ہدایت کار، کوئی بھی کسی فن کا ماہر ہے، وہ جو سب سے قابل ہوتا ہے نا، اس کو وہ ایک سال کے لیے اس کا نام اس بورڈ کے اوپر لگاتے ہیں، اس ہال کے اوپر۔ وہ ایک سال کے لیے اس ہال کے اندر جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اپنے اہل ولیال لے سکتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ کہتا ہے میں انگلینڈ گیا تو میں نے دیکھا اس کے اوپر امیتابھ کا، یعنی انڈیا کا اداکار ہے، امیتابھ بچن سے کہتے ہیں، اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ کہتا وہ آیا، میں نے دیکھا اس کو پروٹوکول ملا، اندر گیا، بڑی بھگت ہوئی، بڑا نام اس کا چلا جی، اس سال کا جو سب سے اچھا جو اپنا ایکٹر ہے اس کا نام دیا گیا، اس کی بڑی تعریفات کی گئی۔ کہنے لگا میں نے سوچا کبھی میرا نام بھی اس سے لکھا جائے گا، سوچا میں دل کے اندر۔ کہتا ہے پھر ایک وقت آیا کہ میرا نام بھی تو لکھا گیا، وہی کمرہ مجھے لاٹ ہو گیا، میرا نام لکھا۔ کہتا میں اندر گیا، ایک خوبصورت حال تھا، میری بڑی انہوں نے خدمت کی، بڑی بھگت کی، پروٹوکول دیا۔ کہتا جا کر میں اس کرسی پہ بیٹھ گیا جہاں پر سب بیٹھتے تھے۔ کہتا وہاں پر بیٹھ کے میں نے سوچا اے جنید کیا تیرا دل مطمئن ہو گیا؟ تو مطمئن ہو گیا، حاصل کر لیا؟ کہتا دل سے واضح تو مطمئن ہوا، تیرا دل ابھی اطمینان کی طرف آیا ہی نہیں۔ کہتا میں نے پھر سوچ تلاش کی دل مطمئن ہوگا کیسے؟ اتنی جگہ پر پہنچ کر بھی جہاں پر لوگ تمنا کرتے میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ تو کہتا ہے میں نے سوچا کیسے مطمئن ہوگا؟ کہتے اس دن میں نے سوچنا شروع کیا، اللہ نے ایسی کہا پلٹی کہ میں دین کی طرف آ گیا، قرآن کو پڑھا، حدیث کو پڑھا، اللہ کے نبی کی اپنے فرامین کو پڑھا، اس کو اپنی زندگی کو لاگو کیا، میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، یہ ذکر ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کا جو ٹھکانہ ہے، ان کی جو جزا ہے وہ بڑی عمدہ ہے، بڑی احسن ہے، ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت کی طرف، یقیناً امتیں گزر چکی ہیں آپ سے پہلے بھی، یعنی جیسے آپ کی امت ہے ایسے لوگ پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی ایسے مطالبے کیے، ان کے بھی ایسے معاملات تھے، آپ کی قوم بھی ایسے مطالبے کرتے ہیں، ان کے بھی یہی معاملات ہیں۔ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ کا کام ہے جو ہم نے آپ کو وحی کی اس کو سنا دینا، یہ آپ کا کام ہے، معجزے دکھانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ اس کا مطالبہ مت کریں ان کے معاملات کے اندر۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، اور وہ کفر کرتے، انکار کرتے رحمان کا۔ رحمان جیسے فرمایا کہ یہود کو جبرائیل سے اور میکائیل سے ضد ہے یہود کو، اسی طرح جو مشرکین مکہ تھے ان کو رحمان کے نام سے ضد تھی، وہ کہتے تھے رحمان کیا ہے، کون ہے رحمان؟ جیسے اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے تلاوت فرما رہے تھے تو ابو جہل نے سن لیا، وہ کہنے لگا باقی طرح کا، دیکھو جی ہمیں کہتے ایک خدا کی باتیں کرو، اور خود اللہ کے ساتھ رحمان کی باتیں کر رہا ہے،
رحمان کی عبادت کر رہا ہے. فرمایا قل اللہ عبید الرحمان، وہ اللہ رحمان جس کو معذب کرو، اس کے ایک ہی نام ہے. اور جیسے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر سہیل بن عمر آیا، آپ نے وہ جب لکھا معاہدہ لکھا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، وہ کہنے لگا رحمان کون؟ ہم رحمان کو مانتے ہی نہیں، تو ہم نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو ختم کرو. آپ نے علی سے کہا کہ علی اس کو کاٹ دو، وہ کہنے لگے میں نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹ دیا. تو اس سے یعنی وہ رحمان کے ساتھ ضد کرتے تھے، اور اس سے ایک چیز اور نکلتی ہے، یہ جو حضرت علی کو فرمایا گیا کہ کاٹو، حضرت علی کا میں نہیں کاٹتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا گیا، جیسے یہ وہ حدیث مجھے ذہن کا کیا اس کا نام ہے، کرتاس کا غالب حدیث ہے کہ ان سے آپ نے اللہ کے نبی نے جب آپ کا آخری وقت تھا، وہ آپ نے ان سے وہ پینسل اور کاغذ منگوایا کہ میں تجھے کچھ لکھ دوں. عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں دے دیا وہ کافی ہمارے لیے، اور آپ تکلیف کی حالت کے اندر ہیں، تم یہ کیا کرو، چلو نکلو. ان کو سب کو اٹھا دی وہاں سے. یہ ہمارے جو شیعہ اپنا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی عمر فاروق اللہ کے نبی نے لکھنا تھا کہ علی کی خلافت لکھنی تھی، عمر فاروق نے انکار کر دیا، اور عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی مخالفت کر دی، وہ دین سے نکل گیا. وہی وہ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی تکلیف کی حالت میں ہے، تم ان کو تنگ مت کرو، یہاں سے نکلو. حضرت علی نے بھی تو ایسے کیا نا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا کاٹو، حضرت علی کہنے لگے میں نہیں کاٹتا. ایک محبت کا انداز تھا، ایک پیار تھا اللہ کے نبی کے ساتھ. ان کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا رحمان اللہ کا نام ہے، اور محمد رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا. یہ کہ محبت کا انتہا تھی. حضرت علی نے انکار کر دیا. اگر ہم خدا نعوذ باللہ ہم کہے گا حضرت علی نے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی کی بات کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کی توہین کر دی، نہ کر کے نہیں، یہ محبت کا ایک انداز تھا. ایسے عمر فاروق کا وہ ایک انداز تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی اس وقت تکلیف کے حال میں یہ نہیں ہوگا، انہوں نے انکار کر دیا. لوگ ایسے ذہن نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اپنی مسئلہ کو وسیلہ کرنے کے لیے جو الٹی سیدھی بات آتی ہے نکال لیتے ہیں اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں. لا قل کہہ دیجئے ہوا ربی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر اس کے، علیہ توکلت، میں اسی کو بھروسہ کرتا ہوں، والیہ متاب، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے میرا. یعنی اللہ کے نبی کا یہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور جو میں اسی بھروسہ کرتا ہوں، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. اگر اللہ کے نبی سے بھروسہ کر اللہ کے اوپر، تو ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اسی کو بھروسہ کرنا ہے. ایک دعا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کے اندر، فرمایا جو شخص 100 دفعہ اس کو پڑھے دن کے اندر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کے لیے بادشاہی، اسی کے لیے حمدیں ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا جو شخص 100 دفعہ اس دعا کو پڑھے کیا ہوگا، اس کو اجر کیا ملے گا. فرمایا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا اجر، اس کو 100 نیکیاں اس کے نامہ میں لکھی جائیں گی، 100 گناہ اس کے نامہ سے مٹ جائیں گے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس کے اس عمل کو نہیں پہنچ سکتا مگر وہ اس سے زیادہ پڑھ لے. یہ دعا سے کھلائی گئی ہے. یعنی وہ لا الہ الا اللہ یہ ایسا ایک کلمہ ہے جو میزان کا سب سے بھاری ہوگا. اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ کی توحید کا اقرار سب قائم رہ جانا، یہی انبیاء کی تلقین ہے، یہی قرآن پاک کا سبق ہے. اس کا جو نچوڑ ہے قرآن پاک کا وہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہی ذکر ہے اور یہی نچوڑ ہے قرآن پاک کا. اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کو موت دے. صدق اللہ العظیم. منہ ادھر کر دے، اس ادھر ہی رہے گا. اچھا ادھر کر رہے ہیں. ہاں تصویر آن دے رہے. اچھا جی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا، ويقول الذين كفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا کیوں نہیں انزل علیہ اتارا جاتا ان پر آیۃ من ربہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یضل گمراہ کر دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ
وہ چاہتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَيَهْدِي اور وہ رہنمائی کرتا ہے الیہ اپنی طرف من اناب جو رجوع کرنے والا ہو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم اور مطمئن ہو گئے ان کے دل بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ الا خبردار آگاہ رہو بذکر اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تطمئن القلوب اطمینان پاتے ہیں دل الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے طوبی لہم ان کے لیے خوشحالی ہے ان کے لیے خوشیاں ہیں وحسن مآب بہت اچھا ٹھکانہ ہے کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے بھیجا ہے آپ کو فی امت ایک امت میں قد خلت تحقیق گزر چکی من قبلها اس امت سے پہلے امم کئی امتیں لتتلو علیہم تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر الذی اس چیز کی اوحینا الیکا جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف وہم یکفرون بالرحمن اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا قل آپ فرما دیجئے هو ربی وہی میرا رب ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں وإلیہ متاب اسی طرف میں لوٹ کر جانے والا ہوں اسی کی طرف میں لوٹ کر جانے والا ہوں صدق اللہ